اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید صراط مستقیم کے اس اسلامی آڈیو بک چینلز پر، جہاں آپ کو اسلام کی تعلیمات، حکمت اور رہنمائی پر مبنی کتابیں سننے کا موقع ملے گا۔ ہمارا مقصد آپ کو دین کی صحیح راہ دکھانا اور آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے۔ اس چینل پر آپ کو ایسے مواد ملیں گے جو آپ کے دل و دماغ کو سکون اور علم سے بھر دیں گے۔ جزاک اللہ خیراً اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ آڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ کی زندگی میں برکت لائے۔ صراط مستقیم کے ساتھ اس علم کے سفر کا آغاز کریں اور اللہ کی رضا کی کوشش کریں۔ خداوند متعال نے کہ جس کتاب کو پڑھنے کا شرف بخشا ہے کہ پھر اس نے خدا کو پا لیا، یاد نامہ ہے مرحوم شیخ رجب علی خیاط کا۔ اس کی پچھلی اقساط بیان ہو چکی ہیں اور جو ادھوری رہ گئی تھی وہ انشاءاللہ کہ آج بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ نامحرم کو دیکھتے وقت شیطانی وسوسے پر غلبہ۔ ڈاکٹر فرزام نقل کرتے ہیں کہ جناب شیخ رجب علی نامحرم کو دیکھنے کے بعد ذکر یا خیر حبیب و محبوب صلی علی محمد و علیہ کا پڑھنا بہت مؤثر سمجھتے تھے اور متعدد مرتبہ اس ذکر کو پڑھنے کی نصیحت بھی کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب بھی ایسا ہو تو اپنی آنکھیں فوراً بند کر لو، اپنا سر نیچے کرو اور کہو یا خیر حبیب، یعنی خدایا میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں، یہ ادھر کی چیزیں کچھ نہیں ہیں، یہ دوستی کے لائق نہیں۔ دل ہی خدا کی محبت ایجاد کرنے کے لیے 40 شب 1000 مرتبہ صلوات پڑھیں۔ صفائے باطن کے لیے جناب شیخ صبح کے وقت سورہ صافات اور رات میں سورہ حشر کی تلاوت کو بہت مفید جانتے تھے۔ ان کے ایک عقیدت مند نقل کرتے ہیں کہ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ رات میں سورہ حشر پڑھا کرو، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس میں اعظم اسی مبارکہ کی آخری آیتوں میں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، سورہ اسراء آیت نمبر 80، کہ پروردگار مجھے اچھی طرح سے آبادی میں داخل کر بہترین انداز سے باہر نکال اور میرے لیے ایک طاقت قرار دے جو میری مددگار ثابت ہو۔ اس کی 40 شب تک 100 مرتبہ قرات کرتے تھے۔ نقل کے مطابق شیخ کے بعض شاگردوں نے اس ذکر کو ہمیشہ پڑھا تو وہ امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ اس ذیل میں 2 نمونے آپ کے لیے ذکر کر رہے ہیں۔ پہلا آیت اللہ زیارتی کا امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہونا۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ جناب شیخ نے مرحوم آیت اللہ زیارتی کو امام ولی عصر کی زیارت سے مشرف ہونے کا طریقہ بتایا تھا۔ ظاہراً وہی ذکر ہے کہ جس کو ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ آیت اللہ زیارتی عمل انجام دینے کے بعد شیخ کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا کہ میں نے تو عمل انجام دیا لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ شیخ نے کہا کہ جس وقت آپ مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے تو ایک سید نے آپ سے فرمایا تھا کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مکروہ ہے، تو آپ نے جواب میں کہا تھا کہ ہر مکروہ کام جائز ہے۔ وہی امام زمانہ تھے۔ اسی طرح دوسرا 2 دکانداروں کا زیارت سے مشرف ہونا۔ 2 دکانداروں نے ایک سید خاندان کی زندگی کا خرچ پورا کرنے کا عہد کیا اور ان دکانداروں میں سے ایک نے جناب شیخ کا امام زمانہ کی زیارت سے مشرف ہونے کا بتایا ہوا ذکر پڑھنا شروع کیا تھا۔ 40 راتوں سے پہلے سید کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اس کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے ایک بٹی صابن دیجیے۔ تو دکاندار نے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ نے تو صرف ہم کو پہچان لیا ہے، وہ بھی تو شخص ہے۔ اس نے دوسرے دکاندار کی طرف اشارہ کیا کہ تم اس سے بھی لے سکتے ہو۔ یہ شخص کہتا ہے میں رات میں جب سویا تو ناگہاں مجھ کو صحن سے آواز آئی، میں باہر گیا تو کوئی نہیں تھا، میں پھر سو گیا، مجھے پھر نام سے پکارا گیا، یہاں تک کہ جب تیسری مرتبہ آواز آئی اور گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا ایک سید چہرے پر نقاب ڈالے کھڑا تھا اور کہتا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی کا خرچ خود دے سکتے ہیں لیکن تم کو کسی ہدف تک پہنچانا چاہتے تھے۔ مشکلوں کو دور کرنے اور بیماریوں کا علاج۔ ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ جناب شیخ قرآن کی بعض آیتوں اور دعاؤں کے جملوں کو صلوات کے ساتھ ذکر کر کے عنوان سے اور مشکل کو حل کرنے اور بیماریوں کے علاج کے لیے نصیحت فرمایا کرتے تھے، جیسے رب انی مغلوب فانتصر وانت خیر الناصرین۔ جب کبھی بھی مشکلوں میں گرفتار ہوتے تو کہتے کہ اس ذکر کو پڑھا کرو،
فرماتے تھے کہ ان اذکار کو صلوات کے ساتھ پڑھا کرو۔ اگر میرے بچے بیمار ہو جاتے تو کہتے تھے کہ یہ ذکر یا من اسمہ الدوا و ذکر الشوا صلی علی محمد وآل محمد کے ساتھ پڑھو، گرمی اور سردی کو دور کرنے کے لیے۔ شیخ کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کے لیے اپنے پہلے سفر میں ان کی خدمت میں عرض کی کہ گرمی کی شدت سے بچنے کے لیے کیا کریں، تو آپ نے کچھ آیتوں سے متصل ہونے کے لیے فرمایا۔ پہلی ہے سورہ صافات آیت نمبر 109 کہ سلام ہو ابراہیم پر کہ ہم اسے اچھے عمل کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، اور دوسرا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 69 یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، تو ہم نے بھی حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی کا سامان بن جا۔ چھٹی فصل اولیاء خدا کی دعا۔ جناب شیخ کا لوگوں کی تربیت کرنے کا سب سے اہم دستور العمل خداوند عالم سے خلوت میں منتظم پروگرام کے تحت دعا و مناجات کرنا تھا، جس کو آپ خانہ خدا میں گدائی سے تعبیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات میں 1 گھنٹہ دعا پڑھا کرو۔ اگر دعا پڑھنے کی طاقت نہیں تو بھی خدا کے ساتھ خلوت کرنے کو ترک نہیں کرنا۔ فرمایا کرتے تھے کہ سحر و رات کے آخری 1/3 حصے میں بیدار رہنے کے لیے ایک عجیب اس کے اثرات ہیں۔ سحر کے وقت گدائی کرنے سے تمہارا دلخواہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ سحر میں گدائی کرنے سے ہرگز بھی کوتاہی نہ کرو۔ جناب شیخ کی دعائیں۔ جن دعاؤں کو جناب شیخ خود پڑھتے تھے، اپنے شاگردوں کو بھی پڑھنے کی تاکید کرتے تھے، وہ مندرجہ ذیل ہیں: دعائے یستشیر، دعائے عدیلہ، دعائے توسل، مناجات امیر المومنین در مسجد کوفہ کہ جو اللہم انی اسألک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون سے شروع ہوتی ہے، اور مناجات خمس عشر امام سجاد علیہ السلام، اس کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان 15 دعاؤں میں ہر دعا کا ایک خاص اثر ہے، اور خصوصاً مناجات مریدین۔ جناب شیخ کی ہمیشہ کی دعا۔ ڈاکٹر فرزام نقل کرتے ہیں کہ شیخ ہمیشہ مندرجہ ذیل دعا کو پڑھا کرتے تھے کہ خدایا ہماری تعلیم، تکمیل، تربیت اپنے لیے فرما۔ اے خدا، اے پروردگار، ہم کو اپنی ملاقات کے لیے آمادہ کر۔ شیخ عام طور پر شب جمعہ میں نماز کے بعد دعائے کمیل یا 15 مناجاتوں میں سے کوئی ایک مناجات کا مذکورہ دعاؤں کو پڑھا کرتے اور اس کی تشریح بھی کرتے۔ دعائے یستشیر پڑھو۔ آیت اللہ فہری کہتے ہیں کہ میں نے جناب شیخ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، ہر شخص اپنے محبوب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے، ہم بھی اس نعمت سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہیں، تو میں کون سی دعا پڑھوں؟ عالم معنی میں مجھ سے کہا گیا دعائے یستشیر پڑھو۔ اسی وجہ سے آپ دعائے یستشیر کو بہت ہی مخصوص انداز میں پڑھا کرتے۔ جناب شیخ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر انسان خدا کو چاہے اور اس کے علاوہ کسی پر قناعت نہ کرے تو آخرکار خدا اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے مقصد تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ مندرجہ ذیل مثال دیا کرتے تھے کہ اگر بچہ اپنی ضد پر آ گیا ہو تو اس کو آپ چاہے جتنا کھیل کود کے سامان دیں تب بھی وہ ضد کرے گا، ان چیزوں کو اٹھا کر پھینک دے گا، اتنا روئے گا کہ آخر اس کا باپ اس کو آغوش میں اٹھا لے گا اور پیار کرے گا، تب جا کے اس کو سکون ملے گا۔ لہٰذا دنیا کی اس چمک دمک کو مت چاہو، اس سے عذر خواہی کرو، آخرکار خدا تمہارا ہاتھ پکڑ کر تم کو سہارا دے گا، اسی وقت انسان کو لذت حاصل ہوگی۔ جناب شیخ کا عقیدہ تھا کہ جب انسان خدا سے ملاقات اور گفتگو کے لائق ہو جاتا ہے تو اپنے دل سے غیر خدا کی محبت نکال کر دور پھینکتا ہے، اور جس شخص کا خدا اس کی خواہشات نفس ہو وہ حقیقت میں یا اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بارے میں شیخ کہتے تھے کہ گریہ اور مناجات کی اس وقت واقعی قیمت ہوتی ہے جب انسان اپنے دل سے غیر خدا کی محبت نکال دے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے مندرجہ ذیل مکاشفہ ملاحظہ فرمائیے۔ یا اللہ کے جواب میں 2 ریالی۔ آیت اللہ فہری جناب شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک فقیر نے مجھ سے کچھ مانگا۔ جب میں نے اس کو کچھ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے ہاتھ میں 1-2 ریال آ گئے، میں نے جیب میں کچھ چھوڑ کر نصف ریال اس کو دے دیے۔ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، تو مجھ کو سکہ 2 ریالی دکھایا گیا جس کو میں نے جیب میں چھوڑ دیا تھا۔ اس مکاشفے میں چند نقطے قابل غور ہیں۔ خواہشات نفس کا خدا قرار پانا، جیسے کہ قرآن میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا ہے
کہ کیا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 23۔ نمبر 2، کہ جس قدر بھی انسان خواہشات نفس کی پیروی کرے گا اسی کے مطابق وہ خدا کا بندہ نہیں ہے بلکہ اس چیز کا بندہ ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ اسی طرح خدا عالم کشف میں 2 ریالی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس چیز کو خرچ کرنا زیادہ اہم ہے جس کو انسان دوست رکھتا ہے۔ مومن کی راہ خدا میں اپنی محبوب و پسندیدہ چیز دینا چاہیے، ورنہ بے اہمیت چیز کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ایک آیت موجود ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 92، کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنے محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ خدا سے انس کا راستہ۔ جناب شیخ کا عقیدہ تھا کہ خدا سے انس کی راہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص دعا کے موقع پر حال پیدا کرنا چاہتا ہے، خدا کے ذکر و مناجات سے لذت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اسے خلق خدا کی خدمت کرنی چاہیے۔ اور اس کے بارے میں شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر خدا سے بہرہ مند ہونا چاہتے ہو اور اس سے انس اور اس کی مناجات میں شریک ہونا چاہتے ہو تو مخلوق کے ساتھ احسان کرو۔ اگر حقیقت توحید تک رسائی چاہتے ہو تو خلق خدا کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کرنے کا طریقہ اہل بیت علیہم السلام سے حاصل کرو۔ یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی رضا کی خاطر تم کو کھلاتے ہیں، نہ ہی تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ۔ سورہ انسان آیت نمبر 8۔ اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ انجام فرائض کے بعد جو چیز انسان میں بندگی خدا کی حالت پیدا کرتی ہے وہ لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ خدا سے کیا طلب کریں؟ دعا کرتے وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو یہ معرفت ہونی چاہیے کہ وہ خدا سے راز و نیاز کرنے میں اس سے کیا کہے، اس سے کیا طلب کرے۔ جناب شیخ دعاؤں کی تشریح کرتے وقت مندرجہ ذیل جملوں کا سہارا لیتے تھے: یا غایت اعمال العارفی، یا منتہا عمل العاملین، اور انہی کے مانند فرمایا کرتے تھے کہ دوستوں، ہوشیاری کرنا اپنے امام سے سیکھو۔ دیکھو تمہارے امام کس طرح خدا سے راز و نیاز کرتے ہیں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تجھ سے متصل ہو جاؤں، میں آیا ہوں کہ تجھ کو اپنے دل میں بٹھا لوں، میں تجھ کو دوست رکھتا ہوں۔ جناب شیخ اپنی دعاؤں و مناجات میں کہا کرتے تھے کہ اے خدا ان کو اپنے وصل کا وسیلہ قرار دے۔ عاشق معشوق سے کیا چاہتا ہے؟ ڈاکٹر فرزام مندرجہ بالا مطلب کو شیخ سے نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جناب شیخ عرفان کے عالی مطالب کو سمجھانے کے لیے سادہ مثالیں بیان فرمایا کرتے تھے۔ بطور مثال کہا کرتے: ایک عاشق نے اپنے معشوق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ معشوق نے سوال کیا: کھانا چاہیے؟ عاشق نے کہا نہیں۔ معشوق نے کہا: پانی چاہیے؟ عاشق نے کہا نہیں۔ معشوق نے کہا: تو کیا چاہتے ہو؟ عاشق نے کہا: میں تم کو چاہتا ہوں۔ دوستوں، تمہیں مالک مکان سے دوستی نہیں کرنی، اس کے زردہ پلاؤ سے کیا مطلب؟ جیسے سعدی کہتا تھا کہ اگر تمہاری نظر دوست کے احسان پر ہو تو تم اپنی فکر میں ہو، نہ کہ دوست کی۔ فقط خدا کو دوست رکھو، ہر کام صرف خدا کے لیے انجام دو، خود اس کے عاشق بنو، یہاں تک کہ ثواب کی غرض سے بھی اس کی عبادت نہ کرو۔ اور کبھی میٹھی آواز میں مجھ سے فریاد کرتے تھے کہ ایسا کرو کہ تمہاری زلف وہاں سنور جائے، اور بڑی مناسبت سے خاص طور سے حافظ کے اشعار شاہد کے عناوین سے پیش کیا کرتے تھے جو واقعاً بہت مؤثر ہوتے تھے۔ جناب شیخ فرماتے تھے کہ جب تمہیں رات میں گدائی کرنے کی توفیق ہو تو بے کسی کا نعرہ لگاؤ، کہو خدا میں نفس امارہ سے مبارزہ کرنے کی قدرت و توانائی نہیں رکھتا، نفس نے مجھ کو شکست دے دی ہے، میری فریاد کو پہنچ، مجھ کو نفس امارہ کی شر سے رہا کر، اہل بیت علیہم السلام کا واسطہ قرار دے۔ اس آیت کی تلاوت کیا کرو، سورہ یوسف آیت نمبر 53۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس یقیناً برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا اکثر افراد اس بات سے ناواقف ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام سے توسل کیوں کیا جاتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اہل بیت سے متوسل ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں توحید اور خدا کی معرفت کے مراحل کو طے کرنے کے لیے اہل بیت کی چوکھٹ پر سجدہ کرنا چاہیے۔ توحید کا راستہ اتنا مشکل ہے کہ انسان روشنی
اور رہنما کے بغیر اس راستے کو طے نہیں کر سکتا۔ زیارت عاشورہ۔ اہل بیت علیہم السلام سے توسل کی خاطر جناب شیخ زیارت عاشورہ پڑھنے کی بہت تاکید فرماتے۔ عالم معنی میں مجھ کو زیارت عاشورہ پڑھنے کی نصیحت کی گئی اور خود بھی وہ نصیحت کیا کرتے کہ جب تک زندہ ہو زیارت عاشورہ پڑھنا مت چھوڑنا۔ جناب شیخ کے ایک شاگرد اسی نصیحت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 40 سال تک زیارت عاشورہ پڑھتے رہے۔ دعا قبول ہونے کی شرط۔ دعا قبول ہونے کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ انسان حلال غذا کھائے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم سے سوال کیا، میں دعا قبول ہونے کو دوست رکھتا ہوں، تو رسول نے کہا کہ غذا پاک کرو اور حرام غذا کو اپنے شکم میں جانے نہ دو۔ پہلے نمک کی قیمت ادا کرو۔ شیخ کے ایک عقیدت مند کہتے ہیں کہ ہم کچھ افراد جمع ہو کے دعا و مناجات کے قصد سے بی بی شہر بانو کے مزار مقدس پر گئے تو ہم اپنے ساتھ روٹی اور کھیرے لیے ہوئے تھے اور کھیرے بیچنے والے سے کچھ نمک لے کر اوپر پہاڑ پر چلے گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو شیخ نے فرمایا، اٹھو نیچے چلے، اس لیے کہ ہم کو واپس کیا جا رہا ہے اور کہا گیا ہے کہ پہلے نمک کی قیمت ادا کرو، اس کے بعد مناجات کرنا۔ دعا کرنے والے کی ظرفیت۔ دعا کرنے والے کو اس اہم نکتے کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ وہ جس چیز کے بارے میں خدا سے دعا مانگ رہا ہے وہ اس کی روحی ظرف کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر وہ دعا اس کے ظرف کے لیے لازم نہ ہو تو یہ امکان ہے کہ دعا کے ذریعے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے۔ شیخ ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ ایک زمانے میں میرا کاروبار خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے بہت پریشان تھا، یہاں تک کہ ایک روز جناب شیخ نے مجھ سے سوال کیا، تم کیوں پریشان ہو؟ میں نے ان کو سارا قصہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ تم تعقیبات پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ میں حضرت امیر المومنین علیہم السلام سے منسوب دعائے صباح پڑھا کرتا ہوں۔ فرمایا دعائے صباح کے بجائے سورہ حشر اور سورہ عدیلہ کو تعقیبات نماز میں پڑھا کرو یہاں تک کہ تمہاری مشکلیں رفع ہو جائیں۔ میں نے عرض کی دعائے صباح کو کیوں نہ پڑھا کروں؟ فرمایا اس دعا میں بہت سے وہ فقرے اور نکات ہیں کہ قاری کو اس کی سمجھنے کی توانائی اور کشش رکھنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین اس دعا میں خداوند متعال سے درخواست کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے خدا مجھ کو ایسا دل سوز عطا فرما کہ میں اس درد میں بھی تیرے یاد سے غافل نہ ہوں۔ لہٰذا اس دعا کو ایک خاص ظرف کی ضرورت ہے اور تم نے اس ظرف کے بغیر دعائے صباح کو پڑھا، اس لیے تمہیں ان مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس وجہ سے تم دعائے صباح کے بجائے سورہ حشر اور دعائے عدیلہ کو پڑھو، انشاءاللہ تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ کچھ مدت کے بعد جب میں نے سورہ حشر اور دعائے عدیلہ کو پڑھنا شروع کیا تو میرے ایک دوست نے مجھے 10,000 تومان قرض دیے۔ ان سے میں نے اپنا کام شروع کیا، مکان بھی خریدا اور آہستہ آہستہ میرے تمام کام درست ہو گئے۔ دعا کرنے کا ادب۔ دعا کے بارے میں شیخ جن چیزوں کی نصیحت کیا کرتے تھے ان میں سے ایک یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو با ادب ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر فرزام اس بارے میں جناب شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ دعا میں خضوع و خشوع ہونا چاہیے، دو زانو ہو کر با ادب قبلہ رخ بیٹھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ میرے پیر میں کچھ تکلیف تھی اور میں 4 زانو ہو کر بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ آپ میرے پیچھے کمرے میں تشریف فرما تھے کہ آواز آئی، ٹھیک سے بیٹھو، دعا کرتے وقت 2 زانو بیٹھو اور ادب کا خاص خیال رکھو۔ 7ویں فصل، اولیاء خدا کا احسان۔ لوگوں کی خدمت کرنا اہم ترین تربیتی مسائل میں سے ایک ہے۔ اسلامی احادیث میں اس کی بہت تاکید ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جس سے لوگ استفادہ کریں۔ جناب شیخ تربیت کے اس غیر معمولی رکن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں خدا سے انس رکھتا تھا، میں نے التماس کی کہ خلقت کا راز کیا ہے، مجھ کو سمجھایا گیا کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرنا خلقت کا راز ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم کو خدا سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے اور احسان اور اطاعت کرنے کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے۔ شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز ان کی خدمت میں عرض کی ہم کو بھی ہمارے کام آنے والی چیز عطا کیجیے۔ وہ میرا کان پکڑ کر بولے خلق خدا کی خدمت کیا کرو۔ جناب شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حقیقت توحید تک رسائی چاہتے ہو تو خلق خدا کے ساتھ احسان کرو۔ توحید کا بار سنگین اور خطرناک ہے، ہر ایک کو اس کو تحمل کرنے کی طاقت نہیں، لیکن خلق کے ساتھ احسان کرنے سے
اس کا تحمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی مزاح کے طور پر فرماتے تھے کہ دن میں خلق خدا کے ساتھ احسان کرو اور رات میں اس کے گھر پر گدائی کے لیے جاؤ۔ مرحوم فیض کاشانی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رات بھر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور دن میں مفلس و نادار کی مدد کرتے ہیں۔ تنگ دستی میں انفاق۔ مخلوقات سے نیکی و احسان کے بارے میں روایات اسلامی میں جو کافی تاکید کی گئی ہے وہ تنگ دستی میں انفاق کرنا ہے۔ اس بارے میں رسول اکرم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایمان کی حقیقتوں میں سے ہیں۔ پہلا، تنگ دستی کی حالت میں انفاق کرنا، دوسرا لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا، اور تیسرا طالب علم کو تعلیم دینا۔ تنگ دستی کی حالت میں انفاق کے مؤثر ہونے اور انسان کی تعمیر میں اس کے اثر کو حافظ شیرازی اپنی بہت سی اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ روزہ رکھو اور صدقہ دو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کسی ایک صحابی سے مروی ہے کہ میں نے فقر و ناداری کی شکایت کرتے ہوئے امام کی خدمت میں عرض کی، میرے لباس نہ ہونے کی وجہ سے یہ حالت ہے کہ فلاں کے پاس 2 لباس تھے، اس نے ان میں سے ایک مجھے پہنایا۔ امام نے کہا، روزہ رکھو اور صدقہ دو۔ میں نے عرض کیا، میرے دینی برادران جو کچھ مجھے عطا کریں کیا میں اس کو صدقہ میں دے دوں، چاہے کتنا ہی کم کیوں نہ ہو؟ تو فرمایا کہ خدا نے تجھ کو جتنی بھی روزی دی ہے اس میں سے صدقہ دو، جو کچھ ہو اس کو اپنے لیے ایثار کرو۔ بے روزگار اہل و عیال والے کے ساتھ احسان۔ شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ میں کچھ مدت تک بے روزگار اور سخت مشکلوں میں گھرا ہوا تھا۔ ایک دن شیخ کی دولت کدے پہ پہنچا کہ شاید کوئی حل نکل آئے، مجھ کو مشکلوں سے چھٹکارا مل جائے۔ جیسے ہی میں شیخ کے کمرے پہنچا ان کی مجھ پہ نظر پڑی اور انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم پردے دار ہو؟ میں نے ایسے پردے دار بہت کم دیکھے ہیں۔ کیوں تمہارا خدا سے توکل اٹھ گیا ہے؟ شیطان نے تم پر پردہ ڈال دیا ہے تاکہ تم اوپر والے کو درک نہ کر سکو۔ میں شیخ کی گفتگو سے متاثر ہوا اور منقلب ہوا اور فرمایا، تمہارا حجاب تو دور ہو گیا لیکن کوشش کرو کہ یہ حجاب دوبارہ نہ آنے پائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک ایسا شخص ایسا مریض ہے کہ کوئی کام نہیں کر پاتا، اسے اس کے اہل و عیال کا پورا خرچ کرو، تم اپنی توانائی کے مطابق اس کے اہل و عیال کے لیے کچھ کپڑا خرید کر لاؤ۔ میں کچھ کام کاج نہیں کر رہا تھا اور مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی، پھر بھی میں اپنے کپڑے بیچنے والے دوست کے پاس گیا، اس سے کپڑا ادھار خرید کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جیسے ہی میں نے کپڑے کو زمین پہ رکھا، انہوں نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ افسوس کہ تمہاری برزخی آنکھیں کھلی ہوئی نہیں، تاکہ تم دیکھتے کہ کعبہ تمہارا طواف کرتا ہے، تم کعبے کا طواف نہیں کرتے۔ ڈاکٹر سباتی کہتے ہیں کہ شیخ خلق کے ساتھ احسان کرنے کی بہت تاکید فرماتے، خدا تک رسائی کے لیے احسان بخلق کو بہت مؤثر سمجھتے تھے۔ اگر کوئی سیر و سلوک سے عاجز رہتا تھا تو اس کو نصیحت کرتے تھے، احسان کرنے میں کبھی بھی کوتاہی نہ کرنا، جب تک احسان کر سکتے ہو احسان کرو۔ حتی الامکان پیسے، قلم یا ایک قدم چل کر دنیا کے محتاجوں کی خدمت کرو۔ خود بھی خلق پر احسان کرنے میں پیش رہتے۔ ایک شخص کو کچھ مشکل پیش آ گئی، جب اس نے شیخ کی خدمت میں رجوع کیا تو آپ نے کہا کہ یہ شخص صرف خمس سے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، اس کے علاوہ ان پر اور کوئی احسان نہیں کرتا، یعنی صرف خمس دے دینا ہی کافی نہیں۔ بہن کے ساتھ احسان۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ میرے والد محترم کی روح سے معلوم کیجیے کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، اگر ہے تو میں ان کے لیے وہ عمل انجام دوں۔ شیخ نے فرمایا، ایک سورہ فاتحہ پڑھو۔ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا تو بلا فاصلہ مجھے میرے والد کا قد و قامت اور ان کے قیافہ کے بارے میں بتایا، حالانکہ ان کا انتقال 40 سال سے پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ مجھ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے فرزند سے کہو کہ وہ اپنی چھوٹی بہن پر گھر کے سامان کے ذریعے احسان کریں۔ شیخ اور لوگوں کے ساتھ احسان۔ جناب شیخ کی بابرکت زندگی کا مختلف گوشوں سے مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ حقیقت میں مرد ملکوتی اور لوگوں کی مشکلات میں مدد کرنے میں بے مثال تھے۔ آپ کی خدمت کے کچھ نمونے خاص طور پر اس کتاب کے پہلے حصے کی 3 فصل میں بیان ہوئے ہیں۔ ہم یہاں بھی ذیل میں کچھ اور نمونوں کی طرف اشارے کر رہے ہیں۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ مرحوم سہیلی کہا کرتے تھے کہ میری دکان عباسی چوک تہران میں تھی۔ گرمی کے زمانے میں ایک دن شیخ بڑی تیزی کے ساتھ میری دکان پہ تشریف لائے اور مجھ کو کچھ رقم دے کر کہا کہ فوراً یہ رقم سید بہشتی کو دے کر آؤ۔
وہ آریانہ سڑک پر واقع حاجی امجد صاحب کی مسجد میں امام جماعت تھے۔ جیسے بھی مجھ سے ہوا میں فوراً سید بہشتی کی خدمت پہنچا، رقم پہنچائی۔ میں نے بعد میں ان سے دریافت کیا کہ آخر اس دن کیا ماجرا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس دن میرے گھر میں مہمان آ گئے تھے اور میرے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے دوسرے کمرے میں جا کے امام زمانہ سے توسل کیا تو یہ حوالہ مجھ تک پہنچا۔ جناب شیخ بھی فرماتے تھے کہ حضرت ولی العصر نے مجھ سے فرمایا کہ فوراً یہ رقم سید بہشتی تک پہنچاؤ۔ کھانا کھلانے کی نصیحت۔ شیخ خلق خدا پر واسطہ اور بلا واسطہ احسان کرنے، ان کی مختلف مشکلوں کو دور کرنے کے علاوہ مختلف موقعوں پر خاص طور سے مذہبی عیدوں کے روز اپنے چھوٹے سے گھر میں موجود افراد کی دعوت کرتے، اہل ایمان کی دعوت کرتے اور گھر میں سفرہ احسان کو بچھانے کے لیے آپ ایک خاص اہمیت کے قائل تھے۔ ہمیشہ گھر میں کھانا کھلانے کی تاکید کرتے۔ آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ محتاجوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے دے دینا اس کی اتنی اہمیت نہیں جتنا کھانا کھلا دینے کو اہمیت ہے۔ ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ شیخ ہمیشہ فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی نصیحت کرتے۔ ایک دن میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا، پیسے دوں تو کیسا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، کھانا کھلانا اور چیز ہے اور اس کا بہت اثر ہے۔ اس بات کا سب کو علم تھا کہ شیخ 15 شعبان کو دعوت کرتے ہیں اور اس میں چاول اور بھنا مرغ کھلاتے تھے۔ عرفا، عوام الناس سبھی شیخ کے گھر میں آتے اور شیخ کے سفرہ احسان سے بہرہ مند ہوتے۔ شیخ مہمانوں کا بہت زیادہ احترام کرتے، ان کی تواضع کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے۔ اہل ایمان کو کھانا کھلانا، دسترخوان کا وسیع ہونا، مہمان نوازی کے آداب کی رعایت کرتے۔ شیخ کا اس وقت کا مشغلہ تھا کہ جب خود ان کی مالی حالت اچھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ شیخ کے مکان پر دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے اتنے افراد آئے کہ گھر کی دونوں منزلیں بھر گئیں، جبکہ صرف 24 کلو چاول ہی بنائے گئے تھے۔ گھر والوں کو خوف ہوا کہ کہیں کھانا سب کے لیے کم نہ پڑے۔ جب شیخ اہل خانہ کی اس بات سے آگاہ ہوئے، انہوں نے قم سے آنے والے باورچی سے کہا، اے سید ابوالحسن، یہ کیا کہتے ہیں؟ دیگ کا ڈھکن ہٹاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ کیا صورتحال ہے۔ شیخ نے کچھ چاول اٹھا کر دیکھا اور کہا کہ انشاءاللہ کم نہیں پڑیں گے۔ اتفاق سے اس مجلس میں نہ صرف یہ کہ کھانا کم نہیں پڑا، بلکہ مہمانوں کے کھانا کھانے کے بعد جو لوگ دروازے کے باہر اپنے اپنے ظرف لے کر آئے تھے ان کو بھی دے دیا گیا اور کھانا پھر بھی بچا رہا۔ عوام الناس کی خدمت کرنے کی برکتیں۔ عوام الناس کے ساتھ نیکی کرنے سے انسان کی مادی و معنوی زندگی میں برکتوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ شیخ کی نظر میں احسان کے اہم آثار نورانیت دل، دعا و مناجات اور خدا سے مانوس ہونے کی حالت کا پیدا ہو جانا، جس کو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ حضرت عبدالعظیم حسنی کا مقام۔ شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم شیخ کے ساتھ سید الکریم کی زیارت کرنے کے لیے گئے۔ جناب شیخ نے حضرت عبدالعظیم کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ حضرت عبدالعظیم نے کہا کہ خلق خدا پر احسان کے طفیل، میں قرآن لکھ کر بڑی زحمت و مشقت کے ساتھ اس کو فروغ کرتا تھا اور جو بھی رقم مجھ کو ملتی اس کے ذریعے خلق خدا پر احسان کرتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور کی خدمت کرنے سے برکت۔ شیخ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ سن 1337 ہجری شمسی یا پھر سن 1338 ہجری شمسی میں ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ ایک روز جب میں مغربی بوسر جمہری سڑک پر پہنچا تو اس دن بس نہیں چل رہی تھی، لوگ لائن میں کھڑے تھے۔ اس دوران دیکھا دو عورتیں ہمارے سامنے آئیں، ایک کا قد بلند، دوسری کا قد چھوٹا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم میں سے ایک لشکر چوراہے پر اور دوسری آریانہ سڑک جائے گی، ہم دونوں تجھے 5 ریال کرایہ دیں گے۔ میں نے بھی قبول کر لیا۔ لمبے قد والی عورت ٹیکسی سے اتری، اس نے اپنا کرایہ دے دیا۔ اس کے بعد میں آریانہ سڑک کی طرف چل دیا تاکہ اس چھوٹے قد والی عورت کو اس کے مقصد تک پہنچاؤں۔ وہ ترک زبان تھی، فارسی زبان نہیں جانتی تھی۔ جب میں نے اس کی طرف توجہ کی تو وہ خود بخود زمزمہ کہہ رہی تھی کہ اے خدا، میں ترک ہوں اور فارسی زبان بھی نہیں جانتی، اپنے مکان سے بھی واقف نہیں ہوں کہ کہاں واقع ہے۔ ہر روز بس میں سوار ہو کر کنڈکٹر کو 2 ریال دے کر اپنے گھر کے سامنے بس سے اتر جایا کرتی ہوں۔ میں نے صبح سے شام تک کپڑے دھو کر 2 تمان کمائے ہیں، انہیں میں اب 5 ریال اس ٹیکسی ڈرائیور کو دے دوں۔ میں نے اس عورت سے کہا، پریشان مت ہو، میں ترک زبان ہوں، میں آریانہ جاؤں گا اور جہاں پر تمہارا مکان ہوگا میں تم کو وہیں پر اتار دوں گا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ آخرکار میں نے اس کا گھر تلاش کیا، اس کو اس کے گھر کے سامنے اتار کر کچھ دیر کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک پرس نکالا اور اس میں سے مجھ کو کرایہ دینے کے لیے
10 ریال کا ایک سکہ نکالا۔ میں نے کہا مجھ کو کرایہ نہیں چاہیے، خدا حافظ۔ اس کو اتار کر میں نے چوراہے کا ایک چکر لگایا اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن یا اس کے بعد میں اپنے دوست کے ساتھ شیخ کی خدمت میں پہنچا۔ وہ اپنے اسی سادہ کمرے میں تشریف فرما تھے اور کچھ دوسرے افراد بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سلام مزاج پرسی کے بعد شیخ نے میرے دل کی باتیں کہتے ہوئے کہا، شبھائے جمعہ میں تم منتظر ہو، تم ہو۔ میں نے حضرت ولی یاسر اجلہ فرجہ الشریف سے متعلق پروگرام کیا تھا اور شیخ کے تم ہو جملے سے مراد یہ تھی کہ تم بھی قائم آل محمد کے ظہور کے منتظر ہو۔ شیخ کے ان جملوں سے اس رات محشر بپا ہو گیا۔ ہم سب گریہ کرنے لگے، شیخ بھی گریہ کرنے لگے، بہت زیادہ گریہ ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم کس طرح میرے پاس آئے؟ تم نے اس چھوٹے قد والی عورت کو جو سوار کیا تھا اور اس سے کرایہ نہیں لیا، اس نے تیرے حق میں خداوند عالم سے دعا کی اور خدا نے تیرے حق میں اس کی دعا قبول کی اور تجھ کو میرے پاس بھیجا۔ نابینا کی مدد اور دل کا نورانی ہونا۔ یہی مرد بزرگوار نقل کرتے ہیں کہ میں اسی ٹیکسی سے سلسبیل جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک نابینا سڑک کے کنارے کسی کی مدد کا منتظر ہے۔ میں فوراً ٹیکسی سے اترا اور اس سے جا کر کہا، تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ نابینا کہنے لگا، میں سڑک کے اس طرف جانا چاہتا ہوں۔ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، اس کے بعد کہاں جاؤ گے؟ نابینا کہتا ہے، میں تم کو اس سے زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ٹیکسی ڈرائیور، اس نے کہا، میں نے بہت اصرار کیا تو اس نے کہا کہ میں ہاشمی روڈ جاؤں گا۔ میں نے اس کو سوار کیا اور اس کے مقصد تک پہنچا دیا۔ اگلے دن جب میں شیخ کی خدمت میں پہنچا تو انہوں نے بغیر کسی تمہید کے کہا کہ تم نے جو اس نابینا کو سوار کر کے اس کے گھر تک پہنچایا تھا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ میں نے سارا قصہ بیان کیا تو کہنے لگے کہ جب سے تم نے اس عمل کو انجام دیا، اس وقت سے خدا نے تمہارے اندر ایک ایسا نور خلق فرما دیا ہے جو برزخ میں اب بھی ہے۔ 40 آدمیوں کو کھانا کھلانا اور بیمار کا شفا پانا۔ شیخ کے ایک دوست کہتے ہیں کہ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہسپتال میں بھرتی تھا۔ میں نے شیخ کی خدمت میں پہنچ کر ان سے عرض کی، بتائیے اب میں کیا کروں؟ کہنے لگے، پریشان نہ ہو، نہ غم کرو، ایک گوسفند خریدو، 40 مزدوروں کو جمع کرو، ان کے کھانے کا انتظام کرو، دعا کی خاطر ایک مجلس پڑھنے والے کو بلاؤ۔ جب وہ 40 آدمی آمین کہیں گے تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگلے دن واپس آ جائے گا۔ اس مسئلے کو میں نے دوسرے کئی افراد کو بتایا اور ان کو بھی اسی طریقے سے حاجت روائی ہوئی۔ خشک سالی میں بارش ہونا۔ جناب شیخ کے فرزند ارجمند نقل کرتے ہیں کہ ساری نامی شہر کے کچھ کسانوں نے میرے والد محترم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کی، ساری شہر میں سوکھا پڑ گیا ہے، تمام چیزیں تباہ ہو چکی ہیں، لوگوں کی حالت بہت خستہ ہے۔ تو آپ نے کہا، جاؤ ایک گائے ذبح کرو اور سب کو کھانا کھلاؤ۔ انہوں نے تہران سے ٹیلی گرام کیا اور اس میں تحریر کیا کہ ایک گائے ذبح کر کے 1000 افراد کو کھانا کھلا دو۔ کھانا کھلانے کے وقت اتنی بارش ہوئی کہ مہمانوں کو آنے میں بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ اس قضیے کی وجہ سے سارے کے افراد کا شیخ سے رابطہ برقرار ہوا، لہٰذا کئی بار شیخ کو ساری کے پروگرام میں بلایا گیا۔ باپ کا اپنے فرزند کی زندگی کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلانا۔ شیخ کے فرزند یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے صاحب اولاد ہونے کی خاطر ایران اور دوسرے ممالک میں اپنا علاج کرایا لیکن وہ صاحب اولاد نہ ہو سکا۔ شیخ کے ایک دوست اس کو شیخ کی خدمت میں لے گئے اور ان کو سارا ماجرا سنایا۔ شیخ نے کہا کہ خدا اس کو 2 فرزند عطا کرے گا اور جب پیدا ہو جائے تو ایک گائے ذبح کر کے خلق خدا کو کھانا کھلائیں۔ سوال کیا گیا، ایسا کیوں کریں؟ آپ نے کہا کہ میں نے حضرت امام علی رضا سے درخواست کی تو انہوں نے قبول کر لیا۔ جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو شیخ کی فرمائش کے مطابق ایک گائے ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلا دیا گیا، لیکن جب دوسرا بچہ پیدا ہوا تو اس شخص کے کچھ رشتہ داروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیا شیخ رجب علی خیاط امام زادے ہیں؟ انہوں نے معجزہ کر دیا، وہ کون ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا وغیرہ وغیرہ، جس وجہ سے اس نے نہ گائے ذبح کی اور نہ ہی کھانا کھلایا۔ اور جب شیخ سے تعارف کروانے والے نے گائے ذبح کرنے کی تاکید کی تو اس نے کہا یہ سب خرافات ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد اس کا وہ دوسرا بچہ مر گیا۔ ایک بھوکے حیوان کو سیر کرنے کی برکت۔ شیخ کے ایک دوست نقل کرتے ہیں کہ ایک روز آپ نے مجھ سے فرمایا، ایک شخص تہران کی قدیم گلی سے گزر رہا تھا، ناگہاں اس کی نظر نالی میں ایک کتیا پر پڑی جس کے کئی بچے تھے۔ بچے اپنے ماں کے پستانوں سے دودھ پینے کی خاطر لڑ رہے تھے لیکن ان کی ماں بھوک کی وجہ سے ان کو دودھ پلانے پر قادر نہیں تھی اور بڑی رنجیدہ تھی۔ وہ شخص فوراً
اسی کوچے میں کباب فروش کی دکان پہ پہنچا، اس سے کچھ سیخ کے کباب لے کر آیا اور اس کتیا کے سامنے ڈال دیے۔ اسی رات سحر کے وقت خداوند عالم نے اس شخص پر ایسی عنایت فرمائی جو ناقابل بیان ہے۔ اس حکایت کا نقل کرنا کہتا ہے کہ شیخ نے بہت اسرار کے باوجود اس شخص کا نام نہیں بتایا، لیکن کچھ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص خود آپ ہی تھے۔ ڈاکٹر فرزام کہتے ہیں کہ خدا حافظ کہتے وقت جب میں شیخ کی خدمت میں عرض کرتا تھا کہ آپ کا کوئی کام تو نہیں، تو آپ یہ نصیحت کرتے تھے کہ خلق خدا پر احسان کرو، یہاں تک کہ حیوانوں پر بھی احسان کرنے کو نہ بھولنا۔ شیخ کے نقطہ نظر سے خلق کی خدمت کرنے کا جذبہ اور کیسے خدمت کی جائے بنیادی مسئلہ ہے۔ شیخ کا عقیدہ تھا کہ ہم کو خلق کی اس طرح خدمت کرنی چاہیے جیسی ہماری ائمہ اور اولیاء خدا نے کی۔ ان کا خلق خدا کی خدمت کرنے کا ہدف صرف اور صرف خدا کی خوشنودی حاصل کرنا تھا۔ اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں کہ خلق خدا پر احسان خدا خواہی کی بنیاد پر ہونا چاہیے، جیسے کہ فرمان ہے خدا کا، ہم تم کو خدا کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، تم اپنے فرزند کا کیسے خرچ اٹھایا کرتے ہو، ان کی قربان اور صدقے جاتے ہو۔ کیا بچہ اپنے والدین کے لیے کوئی کام انجام دے سکتا ہے؟ ماں باپ اپنے چھوٹے بچے کے عاشق ہوتے ہیں، اس کے لیے من مانی خرچ کیا کرتے ہیں، تو اب تم اپنے خدا کے لیے ایسا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے بچے کے برابر اس سے عشق کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم کسی پر احسان بھی کرتے ہو تو اس کے اجر کے منتظر رہتے ہو۔ خدمت خلق کے بارے میں امام خمینی کا پیغام۔ اس فصل کے آخر میں مناسب ہے کہ ہم خدمت خلق کے بارے میں امام خمینی کے ارشادات بیان کریں۔ آپ اپنے وصیت نامے میں اپنے فرزند احمد خمینی کے لیے تحریر فرماتے ہیں: میرے بیٹے، انسانی ذمہ داری قبول کرنے سے فرار اختیار مت کرو، کیونکہ حق کی خدمت مخلوق کی خدمت کرنے کی صورت میں ہے۔ اس میدان میں شیطان کی طاقت و تار ذمہ داریوں اور متعلقہ افراد کے درمیان طاقت و تاز سے کم نہیں۔ اس بہانے سے کہ میں معرف الہی سے نزدیک ہونا چاہتا ہوں یا نمائندگان خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، معنوی یا مادی مقام کے حصول کی کوشش مت کرو کہ اس کی طرف توجہ شیطان سے ہے، تو اس کے حاصل کرنے کی کوشش بدرجہ اولا شیطان سے ہے۔ تنہا خدا کی نصیحت کو دل و جان سے سنو، پوری قدرت کے ساتھ مانو اور اس راستے پر چلو۔ چلنے کے آغاز کا معیار قیام اللہ ہے۔ ذاتی کاموں نیز معاشرتی کاموں میں کوشش کرو کہ اس پہلے قدم میں کامیاب ہو جاؤ۔ یہ عالم جوانی میں زیادہ آسان اور زیادہ کامیاب سے قریب ہے۔ خود کو اپنے باپ کی طرح بوڑھا مت ہونے دو، ورنہ یا وہی رہ جاؤ گے یا پیچھے پلٹ جاؤ گے۔ اس خیال میں دقت کرنے کی ضرورت ہے، اگر خدائی جذبے کی بنا پر کوئی جن و انس پر حکومت حاصل کر لے تو بھی وہ عارف باللہ اور دنیا میں زاہد ہے، اور اگر یہ شیطانی و نفسانی جذبے کی بنا پر حاصل اولیاء خدا کی نماز۔ جناب شیخ کے مکتب میں تربیت یافتہ افراد کی سب سے اہم خاصیت نماز میں قلبی طور پر حاضر ہونا تھا، اور یہ سب اسی وجہ سے تھا کہ جناب شیخ روح کے بغیر صرف صورت نماز کے قائل نہ تھے، ہمیشہ یہی کوشش کیا کرتے تھے کہ آپ سے تعلق رکھنے والے حقیقی نماز گزار ہوں۔ نماز کی طرف رہنمائی سے متعلق جناب شیخ 4 اہم نکات بیان فرمایا کرتے تھے، اور یہ نکات قرآن و احادیث اسلامی سے ماخوذ ہیں۔ نمبر پہلا، عشق۔ جناب شیخ کا یہ عقیدہ تھا کہ جس طرح عاشق اپنے معشوق کے ساتھ گفتگو کرنے سے لطف اندوز ہوتا ہے، اسی طرح نمازی کو بھی اپنے خدا سے راز و نیاز کرنے میں لطف اندوز ہونا چاہیے۔ وہ خود بھی ایسے ہی تھے اور تمام اولیاء خدا بھی اسی طرح تھے۔ نماز کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ خداوند عالم نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دی۔ میرے نزدیک نماز کو اس طرح محبوب قرار دیا جس طرح ایک بھوکے کے لیے کھانے کو اور پیاسے کے لیے پانی کو محبوب قرار دیا۔ بھوکا جب کھانا کھاتا ہے تو سیر ہو جاتا ہے، پیاسا جب پانی پیتا ہے تو سیراب ہو جاتا ہے، لیکن میں نماز سے سیر نہیں ہوتا۔ جناب شیخ کے ایک 30 سالہ شاگرد کہتے ہیں کہ یہ میرا چشم دید واقعہ ہے کہ میں نے شیخ کو نماز میں اس طرح قیام کرتے دیکھا جیسے ایک عاشق اپنے معشوق کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے جمال میں کھو گیا ہو۔ میں نے عام طور سے صرف 3 ایسے افراد کا مشاہدہ کیا ہے جو نماز میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ پہلے جناب شیخ رجب علی خیاط، دوسرے آیت اللہ کوہستانی،
اور تیسرے مشہد مقدس میں جناب شیخ حبیب اللہ گل پائگانی۔ یہ سب عجیب و غریب شخصیتیں تھیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ ان پر ایک خاص کیفیت طاری ہوتی تھی اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں رکھتے تھے۔ نمبر 2، ادب۔ خداوند قدوس کے حضور میں نمازی کا مؤدب ہونا ضروری ہے، جس کو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز کا حق یہ ہے کہ نماز اللہ کی جانب ورود ہے اور تم نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو، اور جب تم یہ جان گئے تو تم کو اللہ کے حضور میں ایک ذلیل، حقیر، راغب، راہب، امیدوار، بے خوف، بے نوا اور متضرع ہونا چاہیے، اور اس کی بارگاہ میں بڑے ہی سکون و وقار کے ساتھ کھڑے ہو اور نماز کو اس کے تمام شرائط و حقوق کے ساتھ بجا لاؤ۔ جناب شیخ خدا کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ انسان کی تلاش میں رہتا ہے، خبردار اپنی توجہ کبھی خدا سے قطع نہ کرنا۔ نماز میں باادب رہنا چاہیے، نماز میں اس طرح کھڑا ہونا چاہیے گویا کہ تم ایک بزرگ شخصیت کے حضور میں کھڑے ہو، اگر تمہارے کوئی سوئی بھی چبھائے تو تم کو خبر نہ ہو۔ ان مذکورہ بالا باتوں کو جناب شیخ نے اپنے بیٹے کے اس سوال آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیوں مسکراتے ہیں کے جواب میں فرمایا کہ جناب شیخ کے فرزند کہتے ہیں کہ میرے گمان میں ان کا مسکرانا شیطان کی وجہ سے ہی مسکرانا ہے، جو مسکرا کر کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت ہی نہیں کہ تم روک سکو۔ ہاں، جناب شیخ کا عقیدہ تھا کہ پروردگار کے حضور میں ہر طرح کے خلاف ادب حرکت وسوسہ شیطانی کی وجہ سے ہے، اور فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ انسان نماز کی حالت میں جب کسی جگہ پہ کھجاتا ہے تو شیطان اس جگہ کے بوسے لے رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے حضور قلب۔ باطن نماز یاد خدا اور نماز گزار کا سچے دل سے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اس کے بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خداوند عالم اس بندے کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا دل اس کے بارگاہ میں اس کے بدن کے ساتھ حاضر نہ ہو۔ اس نقطے کی روح سے جناب شیخ نماز جماعت قائم کرنے سے پہلے حاضرین کو حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کی خاطر آمادہ کیا کرتے تھے۔ آپ کی نماز حضور قلب کا ایک نمونہ تھی۔ ڈاکٹر حمید فرزام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ بہت ہی اطمینان و ادب کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور جب کبھی میں دیر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور یا ان کے سامنے گزرتا تو ان کے قیافہ کا مشاہدہ کرتا تو آپ کا جسم ہمیشہ رستا تھا، نورانی قیافہ، رنگ اڑا ہوا، ذکر خدا میں غرق رہتے تھے۔ مکمل طور پر آپ کے حواس نماز میں ہوا کرتے تھے اور ہمیشہ مقام سجدہ پر نگاہ رکھتے تھے، اور میرا یہ استنباط ہے کہ جناب شیخ کے دل میں سوئی کی نوک کے برابر بھی شک نہیں تھا۔ شیخ کے ایک اور شاگرد کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ رکوع سجود میں کیا کہتے ہو، اور تشہد میں جو تم یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہو کیا یہ سچ کہتے ہو؟ کیا تم ہوائے نفس نہیں رکھتے؟ کیا خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ کیا تم ارباب متفرقون سے سروکار نہیں رکھتے؟ اول وقت نماز کی پابندی۔ احادیث اسلامی میں نماز کو اول وقت پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے اول وقت کو آخری وقت پر اتنی ہی فضیلت حاصل ہے جتنی آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے۔ جناب شیخ ہمیشہ نماز پنجگانہ کو اول وقت پڑھا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اول وقت نماز ادا کرنے کی نصیحت کرتے تھے۔ خادم امام حسین نے اب تک نماز نہیں پڑھی۔ خطیب توانا حجت الاسلام والمسلمین جناب سید قاسم شجاعی اس کے بارے میں جناب شیخ سے ایک بہت دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے دوران مجلسیں پڑھا کرتا تھا، اور چونکہ میری آواز بہت اچھی تھی لہٰذا میں مجلسوں میں بہت زیادہ شرکت کرتا۔ انہی میں سے ہر مہینے کی 7ویں تاریخ کو شیخ کے مکان پر منعقد ہونے والی مجلس میں جاتا، جو چھوٹے بازار کے پاس سیاہ گلی کے بعد واقع ہے۔ سیڑھیوں یا زینے کے اوپر بائیں طرف والے کمرے میں عورتیں بیٹھا کرتی تھیں اور میں ان کے لیے ہر مہینہ مجلس پڑھا کرتا تھا۔ جناب شیخ کا کمرہ بھی اسی کے نیچے والی منزل میں تھا۔ میری عمر اس وقت 17 سال تھی اور میں اس وقت ان کی عمر 13 سال تھی اور وہ حد بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے۔ اگلے دن جب میں مجلس عزا پڑھنے کے لیے
نیچے والی سیڑھی پر منزل پہنچا اور میری جانب شیخ سے پہلی ملاقات ہوئی تو ان کے ہاتھ میں ٹوپی تھی اور وہ بازار جا رہے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھ پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، پیغمبر کے فرزند اور امام حسین کے خادم نے اب تک نماز نہیں پڑھی؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا، بصر و چشم قبول، جبکہ سورج کے غروب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے کا باقی تھا۔ اس دن میں کسی دعوت میں گیا ہوا تھا اور اس وقت تک نماز ادا نہیں کر سکا۔ جیسے ہی جناب شیخ نے میری صورت دیکھی، فوراً انہوں نے مجھے متنبہ کیا۔ بس اسی وجہ سے میں قبل از بلوغ کے دوران اور اس کے بعد کبھی کبھی ان کی ان مجلس میں جو جناب حکیمی صاحب آہن فروش کے مکان پر منعقد ہوا کرتی تھی شرکت کرتا، اور اسی نوجوانی کے عالم میں نے محسوس کیا کہ اس شخص کی گفتگو الہامی گفتگو ہے، چونکہ ان کے پاس علمی اطلاعات نہیں تھی، لیکن جب گفتگو کرتے تھے تو تمام سننے والوں کو اپنی طرف اس طرح جذب کر لیتے۔ ان کے یہ کلمات ہمیشہ میرے ذہن میں گردش کرتے رہتے تھے کہ لفظ ہم کو چھوڑ دو، جب تک ہمارے کاموں میں لفظ میں اور ہم حاکم رہے گا تو شرک بھی رہے گا، فقط ایک ضمیر وہ حاکم ہے، اور اگر اس ضمیر کو چھوڑ دو گے تو دوسری تمام ضمیریں شرک ہیں۔ جناب شیخ کے اس طرح کے کلمات انسان کی فکر اور دل میں گھر کر لیتے تھے۔ غصہ آفت نماز۔ جناب شیخ سے نقل ہوا ہے کہ میں غروب کے وقت تہران میں سیروس سڑک کے شروع میں واقع مسجد کے پاس سے گزر رہا تھا کہ نماز کی اول وقت کی فضیلت کو درک کرنے کے خاطر جیسے ہی میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک شخص نماز جماعت پڑھا رہا ہے اور اس کے سر کے چاروں طرف نور کا ایک حالہ ہے۔ میں نے خود سوچا کہ نماز کے بعد اس شخص سے ملاقات کروں گا کہ نماز کے اندر اس سے کیفیت کیسے پیدا ہوئی۔ نماز کے بعد اس شخص کے ساتھ مسجد سے باہر نکلا تو مسجد کے دروازے کے پاس اس میں اور مسجد کے خادم میں کچھ تو میں ہو گئی، اور وہ اس کے بعد اپنے راستے پر چل پڑے۔ اس کے غصے ہو جانے کے بعد میں نے ملاحظہ کیا کہ اس کے سر سے وہ نور کا حالہ ختم ہو گیا ہے۔ نویں فصل، اولیاء خدا کا حج۔ جناب شیخ کبھی بھی حج کرنے کے لیے مستطیع نہ ہو سکے اور حج کرنے نہیں جا سکے، لیکن بہت سے حج ادا کرنے والوں سے آپ کی ہدایتیں اس بات کی غمازی کرتی ہیں کہ آپ اولیاء خدا کے حج کے راز سے دقیق طور پر آشنا تھے۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ حقیقی اور کامل حج اسی وقت ہوتا ہے جب حج کرنے والا صاحب خانے سے عشق حقیقی رکھتا ہو، تاکہ وہ مناسک حج کے واقعی مصادیق کو درک کر سکے۔ لہٰذا جو شخص آپ سے اپنے ساتھ حج کرنے کے لیے خواہش کرتا تھا، آپ اس سے فرمایا کرتے تھے کہ جاؤ، عشق حقیقی سیکھ کر آؤ تاکہ میں تمہارے ساتھ حج کرنے کے لیے جاؤں۔ حج کرنے والوں کو شیخ کی نصیحتیں۔ پہلا کہ حضرت ولی عصر کی زیارت کے لیے کوشش کرنا۔ جناب شیخ کے ایک قدیمی عقیدت مند کہتے ہیں کہ میں مکہ معظمہ کا پہلا سفر کرنے کے لیے آمادہ تھا کہ جناب شیخ کی خدمت میں کچھ ہدایات حاصل کرنے کی غرض سے پہنچا۔ آپ نے فرمایا، جس دن سفر شروع کرو گے اس دن سے 40 دن تک آیہ کریمہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا ونصیرا، سورہ اسراء آیت نمبر 80 کی تلاوت کرنا۔ شاید تم ولی اجلہ فرجہ شریف کا دیدار کر سکو۔ نیز یہ بھی فرمایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر پر بلائے اور انسان اس کے گھر پر پہنچ بھی جائے اور پھر بھی وہ صاحب خانہ سے ملاقات نہ کر سکے؟ تمہاری تمام تر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں انشاءاللہ حج کے لیے کسی ایک موقع پر ان کی وجود مقدس کی زیارت کر سکوں۔ دوسرا، احرام کی حالت میں غیر خدا سے محبت کا حرام ہونا۔ جو شخص میقات میں محرم ہوتا ہے اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں تاکہ غیر خدا کو خود پر حرام قرار دوں، اور تلبیہ کہنے کے وقت سے اس نے دعوت خدا کو قبول کیا اور غیر خدا کو خود پر حرام قرار دیا، لہٰذا غیر خدا سے لو لگانا اس پر حرام ہو گیا اور اس کو اپنی عمر کی آخری سانس تک غیر خدا سے لو نہیں لگانا چاہیے۔ تیسرا، طواف میں خدا محور۔ طواف کعبہ ظاہراً خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا ہے، لیکن یہ جان لو کہ اس چکر لگانے سے مراد خدا کو اپنی زندگی کا محور اور خود اس کے لیے فنا کر دینا ہے۔ تم خود میں ایک ایسی کیفیت پیدا کرو کہ اس کے گرد چکر لگاؤ اور اس پر قربان ہو جاؤ۔ ایسے افعال انجام دو کہ در حقیقت خانہ کعبہ تمہارے گرد چکر لگائے۔ چوتھا، سونے کے پرنالے کے نیچے دعا کرنا۔ حجرہ اسماعیل اور سونے کے پرنالے کے نیچے زائرین بیت اللہ الحرام
خداوند عالم سے اپنی مشکلوں کے دور ہونے کی دعا کرتے ہیں تو وہاں پر یہ عرض کرنا کہ اے خدایا تو میری اپنی بندگی اور اپنے ولی حجت ابن الحسن اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی مدد کے لیے تربیت کرنا۔ پانچواں، منا میں نفس امارہ کو قتل کرنا۔ جب تم منا میں پہنچو گے تو قربان گاہ میں کیا کرو گے؟ کیا تم جانتے ہو کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ حقیقت میں تم وہاں پر نفس امارہ کی قربانی کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے، نفس کا سر کاٹ کر آنا، خود کو نفس کے چنگل سے آزاد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ جب تم حج کر کے واپس آؤ تو تمہارا نفس پہلے سے زیادہ جرأت مند ہو جائے۔ صرف جس جگہ محبت کی گئی۔ حج سے واپس آنے کے بعد میں نے شیخ کی خدمت میں پہنچ کے عرض کیا کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ فرمائیے میں کسی نتیجے پر پہنچا یا نہیں؟ آپ نے کہا کہ تم اپنا سر جھکا کر ایک مرتبہ سورہ حمد پڑھو۔ اس کے بعد مسجد الحرام اور اس کی جگہ کے بارے میں بتلاتے ہوئے کہا کہ صرف جس جگہ تم سے محبت کی گئی وہ جنت البقیع تھی کہ تم عجیب حال میں تھے اور تم نے وہاں پر فلاں فلاں کے لیے دعا کی۔ وہاں پر جو کچھ میں نے خدا کے حضور دعائیں کی تھی وہ شیخ کے سامنے واضح تھی۔ حج کا ولیمہ۔ سفر حج سے واپس آنے کے بعد میں نے ولیمہ حج کی غرض سے شیخ اور دوسرے افراد کی اپنے گھر پر دعوت کی اور میں نے عام طور سے لیکن شیخ اور دوسرے چند افراد کی خاطر دوسری منزل پر دسترخوان بچھایا اور دوسری طرح کے کھانے رکھے۔ شیخ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے مجھ کو بلایا، فرمایا کیوں ایسا کام کیا؟ اپنے کو مبتلا نہ کرو، لوگوں کے درمیان فرق نہ رکھو۔ اگر یہ فعل خدا کے لیے انجام دیا ہے تو سب کو ایک آنکھ سے دیکھو۔ تم کچھ افراد کو زیادہ اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ نہیں، میں بھی سب کے ساتھ ہوں، میرے اور لوگوں کے درمیان فرق نہ کرو۔ امام خمینی کی کلاس میں حج کے اسرار و رموز۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ جناب شیخ نے جو کہ فلسفہ حج کے متعلق بیان کیا ہے وہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فلسفہ حج کے بارے میں بھی جو کچھ بیان فرمایا اس سے بہت نزدیک ہے، اور اس فصل کی تکمیل کی خاطر ہم ذیل میں امام کے کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ بار بار لبیک کہنے کا راز۔ بار بار لبیک کہنا ان افراد کے لیے سزاوار ہے جو ندائے حق کو دل و جان سے سن کر دعوت خدا کا واقعی جواب دیتے ہیں۔ معاملہ محضر میں حاضر ہونے اور جمال محبوب کے مشاہدہ کرنے کا ہے۔ گویا کہنے والا خود سے بے خود ہو کر دعوت کو دہراتا ہے اور اس کے بعد ایسے معنی مطلق میں شریک کی نفی کرتا ہے کہ جن کو اہل اللہ جانتے ہیں۔ صرف الوہیت میں شریک کی نفی نہیں کرتا، اگرچہ الوہیت میں شریک کی نفی بھی اہل معرفت کی نگاہ میں فنائے عالم تک کے تمام مراتب کو شامل ہے، تمام احتیاطی و استحبابی فقرات پر مشتمل ہے، جیسے حمد کو اور اسی طرح نعمت کو خدا سے مخصوص کرتا ہے اور شریک کی نفی کرتا ہے، اور اہل معرفت کی نگاہ میں یہی توحید کی انتہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عالم وجود میں جو بھی نعمت اور حمد تحقق پائے وہ کسی شریک کے بغیر خدا کی حمد اور نعمت ہے۔ یہ اعلیٰ مقصد ہر موقف و مشر، وقوف و حرکت، سکون و عمل میں جاری ہے۔ اس کی مخالفت معنی میں شرک ہے جس میں ہم سب دل کے اندھے مبتلا ہیں۔ طواف کا راز۔ خانہ خدا کے گرد چکر لگانا اس بات کو بتاتا ہے کہ غیر خدا کے گرد نہ گھومو۔ حرم خدا کے طواف میں کہ حق سے عشق کی علامت ہے، دوسروں سے دل خالی کرو اور غیر حق کے خوف سے جان کو پاک کرو، اور حق سے عشق کے بنا پر بڑے چھوٹے بتوں، طاغوتوں اور ان کے متعلقین سے بیزاری اختیار کرو، کیونکہ خدا اور اس کے دوستوں نے ان سے بیزاری کی ہے اور دنیا کی تمام آزاد لوگ ان سے بری ہیں۔ خدا سے بیعت۔ حجر اسود کو چھوتے وقت خدا سے بیعت کرو کہ اس کے رسولوں، صالحین اور آزاد افراد کے دشمنوں کے دشمن رہو، اور وہ جو بھی ہوں اور جہاں بھی ہوں ان کی فرمانبرداری اور بندگی مت کرو، اور دل سے خوف اور حقارت کو ختم کرو، کیونکہ دشمنان خدا اور ان میں سر فہرست شیطان بزرگ امریکہ حقیر ہے، چاہے وہ قتل عام، کچلنے اور جرائم کے ذرائع و آلات میں برتری رکھتے ہوں۔ محبوب کو پانے کی کوشش۔ صفا و مروہ کی سعی میں صدق و صفا کے ساتھ محبوب کو پانے کی کوشش کرو کہ اس کو پا کر دنیا کے تمام بنے ہوئے جال ٹوٹ جائیں گے، تمام خشک و تردید ختم ہو جائیں گے، تمام مادی وابستگیاں ٹوٹ جائیں گی،
آزادیاں کھل جائیں گی اور شیطان و طاغوت کی ہر طرح کی قید و بندش ختم ہو جائے گی، جس کے ذریعے وہ بندگان خدا کو اسارت و اطاعت میں لاتے ہیں۔ مشعر و عرفان میں شہود و عرفان۔ شہود و عرفان کے ساتھ مشعر الحرام اور عرفات جاز اور ہر موقف میں حق کے ساتھ وعدوں اور مستضعفین کی حکومت پر اطمینان قلب میں اضافہ کرو۔ سکوت و سکون کے ساتھ آیات حق پہ غور کرو۔ عالمی سامراج کے چنگل سے محرومین و مستضعفین کی نجات کی فکر کرو اور ان مقدس مواقف میں نجات کے راستوں کو حق سے طلب کرو۔ منا میں قربانی کا راز۔ پھر منا میں جاؤ اور حقانی آرزوؤں کو وہاں پر پاؤ جو محبوب مطلق کی راہ میں اپنی سب سے محبوب شے کو قربان کرتا ہے، اور جان لو کہ اس وقت تک محبوب مطلق تک نہیں پہنچ سکتے جب تک ان محبوبوں کو نہ چھوڑ دو جن میں سب سے بڑھ کر محبت نفس اور محبت دنیا ان کی تابع ہے۔ شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ تم اس سفر الہی میں شیطان کو کنکریاں مارو گے۔ اگر خدا نخواستہ تم خود ہی شیطان کے لشکر میں ہو تو خود ہی پر سنگ باری کرو گے۔ تم کو رحمانی ہونا چاہیے تاکہ تمہارا کنکریاں مارنا لشکر رحمان کا شیطان پر کنکریاں مارنا ہو۔ 10ویں فصل، اولیاء خدا کا خوف۔ محبت خدا کے مسئلے کو کیمیائے سازندگی یعنی خود کو سنوارنے کے عنوان سے پیش کرنے کے بعد انسان کے ذہن میں سب سے پہلا یہ سوال ابھرتا ہے کہ اگر خداوند متعال مہربان ہے، ہم کو دوست رکھتا ہے، اس سے عشق حقیقی کرنا تکامل ایمان کی دلیل ہے، تو کیوں ان تمام باتوں کے باوجود خداوند عالم سے بے حد خوف رکھنے کی تاکید بھی کی گئی ہے؟ اور کیوں قرآن کریم علماء اعلام کی سب سے اہم خصوصیت خدا سے خوف کرنے کو بیان کرتا ہے؟ اور کیا محبت خوف و خشیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، محبت خوف و خشیت کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ شیخ نے خوف و عشق کے رابطہ اجتماعی کے بارے میں ایک بہت ہی اچھی مثال دی، اور ہماری یہ فصل بھی اسی کو بیان کرنے کی خاطر منعقد کی گئی ہے۔ لیکن اس مثال کو بیان کر دینے سے پہلے ہم یہ بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ خدا سے خوف و خشیت کرنے کا کیا مقصد ہے۔ خدا سے خوف کھانے کا مطلب، خوف و خشیت الہی کی تفسیر میں سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ خدا سے خوف کھانے کا مطلب گناہ اور اعمال ناشائستہ سے خوف کھانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو اور اپنے معبود کے علاوہ کسی اور سے امید نہ رکھو۔ خدا سے مت ڈرو۔ ایک روز حضرت علی کی ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس کا چہرہ خوف کی وجہ سے متغیر تھا۔ امام نے اس سے سوال کیا، تجھ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں خدا سے ڈرتا ہوں۔ امام نے کہا، خدا کے بندے، اپنے گناہ سے ڈر۔ خدا کے بندوں پر جو تم نے ظلم و ستم کیے ہیں ان کی سزا کے متعلق خدا کی عدالت سے خوف کر۔ جو احکام خدا نے تجھ پر واجب کیے ان میں خدا کی اطاعت کر، جو تیری بھلائی میں ہے اس میں خدا کی نافرمانی نہ کر۔ اس کے بعد خدا سے مت ڈر، چونکہ خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور تم جتنی سزا کے مستحق ہو گئے وہ تمہیں اس سے زیادہ سزا نہیں دے گا۔ جدائی کا خوف۔ اسی بنا پر کسی شخص کو بھی خدا سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ ہم کو خود سے ڈرنا چاہیے، کہیں ہم اپنے برے اعمال کے ذریعے مشکلوں سے دوچار نہ ہو جائیں۔ لیکن نادرست اعمال کی سزا کے بارے میں اولیاء خدا کا خوف دوسروں کے خوف سے متفاوت ہے۔ انہوں نے غیر خدا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ وہ دوزخ کے خوف اور جنت کی لالچ میں خدا کی اطاعت نہیں کرتے۔ وہ آتش فراق سے ڈرتے ہیں۔ ان کے لیے خدا سے جدائی کا عذاب جہنم کی آگ سے زیادہ دردناک ہے۔ اسی بنا پر اولیاء خدا کے امام امیر المومنین دعائے کمیل میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تو نے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ قرار دے دیا، عذاب والوں کو اور مجھ کو جمع کیا، میرے اور اپنے دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دی، تو مجھے معلوم ہے اے میرے معبود، اے میرے سردار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں عذاب پر تو صبر کر لوں گا لیکن تیری جدائی پر کیسے صبر کروں گا؟ جناب شیخ اس آیہ کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے جو کہ سورہ سجدہ آیت نمبر 16 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ خوف اور طمع کیا ہے؟ خوف فراق اور اس تک پہنچنے کی طمع ہے۔ اس معنی کے قرینہ امیر المومنین حضرت علی کی فرمائش
دعائے کمیل اور اسی طرح دعائے امام سجاد علیہ السلام کہ تیرا وصال میری نفس کی آرزو ہے، تیری جانب میرا شوق ہے۔ اس کے بارے میں فقیہ و عارف نامدار مرحوم ملا احمد نراقی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس دعا میں فرمایا، اے میرے سردار اور خدا، اگر بالفرض میں تیرے عذاب میں صبر کر لوں تو اے حبیب تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ یہ بچوں کو یہ کہہ کر آگ سے ڈراتی ہے کہ آگ سے مت کھلو، ورنہ میں تمہارے ہاتھ اور پیر پر آگ رکھ دوں گی، تمہارے رخسار اور گدی کو داغ دوں گی۔ لیکن شیر مرداں فراق کے درد سے خوف زدہ ہیں، محبوب کے قبول نہ کرنے کا خوف۔ اولیاء خدا اپنے وظائف پر عمل کرتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا محبوب ان کو پسند نہ کرے۔ خدا کا فرمان ہے، اور وہ لوگ جو بقدر امکان راہ خدا میں دیتے ہیں اور انہیں یہ خوف لگا رہتا ہے کہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، جس طرح اولیاء خدا کے لیے درد مفارقت جانکا اور ناقابل برداشت ہوتا ہے، اسی طرح ان کے لیے محبوب یعنی کمال مطلق کے قبول کرنے کا مسئلہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ خطیب نماز جمعہ کے قول کے مطابق امام خمینی نے اپنی پربرکت زندگی کے آخری ایام میں لوگوں سے اپنی خاطر یہ دعا کرنے کے لیے کہا تھا کہ خدا ان کو قبول کر لے۔ اب آپ ملاحظہ کریں کہ جناب شیخ نے اس دقیق اور عرفانی مسئلے کو کس طرح ایک سادہ مثال کے ذریعے بیان کیا۔ شیخ کے ایک شاگرد نقل کرتے ہیں کہ ایک روز جناب شیخ نے مجھ سے فرمایا، تم دلہن کو کس لیے سجاتے ہو؟ میں نے کہا دولہے کے لیے۔ فرمایا تم سمجھے؟ میں چپ ہو گیا۔ فرمایا شب زفاف دلہن کو اس کے عزیز و اقربا بہترین سے بہترین طریقے سے سجانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ دولہا کی نظر جذب کر لے، لیکن دلہن کے دل میں ایک ایسا خوف رہتا ہے جس کو وہ دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ خوف یہ ہے کہ اگر وہ شب وصال اپنے شوہر کی نظر جلب نہ کر سکی یا شوہر اس سے خوش نہ ہو سکا تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس بندے کو کیسے خوف و وحشت نہ ہو جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے افعال خداوند متعال کے بارگاہ میں قبول ہوئے ہیں یا نہیں؟ کیا تم خود کو اس کے لیے آراستہ کرتے ہو یا اپنے لیے اور لوگوں کے درمیان اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے؟ مرنے کے بعد اموات کہتی ہیں کہ پروردگار مجھے پلٹا دے، شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں۔ جس کو خدا پسند کرے وہ عمل صالح ہے، جس کو تمہارا نفس پسند کرے وہ عمل صالح نہیں۔ اسی بنا پر جناب شیخ ہمیشہ خدا سے ملاقات کرنے سے خائف رہتے تھے اور فرماتے تھے خدا سے کوئی ڈر نہیں ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا، اگر وہ ہم کو قبول نہ کرے، ہمارے اعمال پسند نہ کرے تو ہم پرواہ ہو۔ جناب شیخ کے فرزند ارجمند کہتے ہیں کہ شیخ فرمایا کرتے تھے کہ خدایا ہم کو بھی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کی طرح خرید لے، قبول فرما لے، جس طرح ٹوٹی پھوٹی چیزیں خریدنے والا آدمی آواز لگاتا ہے کہ میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں خریدتا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔